السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ آج کی اس روحانی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محرم کے ایک خاص دن کی 15 محرم کا جمعہ، ایک ایسا وقت جہاں اللہ اپنے بندے کے لیے رزق کے دریا کھولتا ہے۔ آج آپ کو صرف ایک وظیفہ نہیں ملے گا، آج آپ کو ملے گی زندگی بدلنے والی روحانی قوت، جس کا اثر آپ ہر روز اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ تو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، آج کا وظیفہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود پاک ہر دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی کو اپنی بات سمجھا نہ پا رہے ہوں یا ہر دروازہ بند محسوس ہو، صرف درود پڑھنا شروع کر دیجیے۔ یہ وہ عمل ہے جو دل سے غم نکال دیتا ہے، رزق میں برکت لے آتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا کرتا ہے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دن جمعہ ہے، اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ جمعہ کا دن اور درود کا عمل دونوں مل جائیں تو ہر وہ دعا مقبول ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو سوچئے، آپ کا نام، آپ کی آواز، آپ کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو رہا ہے، کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک شخص ہر جگہ سے بالکل نا امید ہو کر ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا، میں محنت کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی، روزگار رک گیا ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر دن صرف 100 بار درود پڑھا کرو، باادب ہو کر، یقین کے ساتھ۔ وہ شخص ہر دن درود پڑھتا گیا۔ پہلے 7 دن میں اس کا پرانا دوست اسے ملنے آیا، ایک جاب آفر ہوئی۔ اگلے 15 دن میں اس کا کاروبار پھر سے چل پڑا۔ یہ ہے درود کی طاقت جو دلوں کو جوڑتا ہے، نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت جس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا، ہر جگہ سے منع ہو جاتا تھا، اس نے ہر رات صرف اللہم صلی علی محمد 313 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک مہینے کے اندر ایک ایسا رشتہ آیا جہاں عزت بھی ملی، محبت بھی اور سکون بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، 15 محرم ایک فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی شان بزرگوں نے یوں بیان کی ہے، اس دن کی رات میں عبادت کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس دن کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ جو شخص اس دن روحانی عمل کرے، اللہ اس کے لیے پورا سال برکت لکھ دیتا ہے۔ اور اگر اس دن جمعہ آ جائے تو سمجھ جائیے رحمتوں کا دریا کھلا ہے۔ اب وقت ہے آج کے اس روحانی عمل کا جو آپ کے لیے ہم خاص طور پر لائے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، غور سے سن لیجئے۔ جمعہ کے دن یعنی آج 15 محرم کے دن کسی بھی وقت جب آپ تنہا ہوں، ایک گلاس پانی لے لیں، پانی پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، لا خلابہ، یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہے، یعنی اس عمل میں اللہ کی طرف سے خالی واپسی نہیں ہوتی۔
پھر اس پانی کو اپنے اوپر پھونک دیں اور گھر کے چاروں کونوں میں اس کو چھڑک دیں یا خود پی لیں۔ نیت کریں صرف اللہ سے رزق کے دروازے کھلنے کی، ہر تنگی دور ہونے کی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے ادھر آپ نے وظیفہ کیا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، سورہ کوثر کی تو آپ نے فضیلت پڑھی ہوگی، تو اسی طرح سے لا خلابہ کی بھی بہت فضیلت ہے۔ سورہ کوثر جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سب سے چھوٹی، سب سے زیادہ برکت والی سورت ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہونے کے باوجود اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکوثر جنت کی ایک نہر ہے جس میں سفید پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس سورت کی برکت سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور غم دور ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پریشانی ہو تو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دعا کریں۔ روزمرہ کی مشکلات میں 41 مرتبہ بے پناہ اثر رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن یا محرم میں پانی پر سورہ کوثر پڑھ کر چھڑکنا یقینا برکت لاتا ہے۔ اسی طرح لفظ خلابہ بہت سنا ہوگا آپ نے۔ لا خلابہ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ یا کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک پاورفل دعا ہے یا تعبیر ہے جو سچائی، یقین اور بزرگی کا اظہار ہے۔ یقین کی انتہا ہے جب کوئی شخص کسی عمل یا وظیفے کے ساتھ لا خلابہ کہتا ہے، وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے فیل نہیں کرے گا۔ جب سورہ کوثر کے بعد لا خلابہ کہا جائے تو یہ عمل اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، جیسے میں اس عمل کو صرف اللہ کے بھروسہ پر کر رہا ہوں اور اس میں کبھی نقصان نہیں ہے۔ یہ لفظ دل اور زبان کے اتحاد کا اظہار ہے، یعنی دعا صرف زبان سے نہیں پورے یقین سے کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، ہر بار آپ نے 300 بار لا خلابہ پڑھیں گے تو پھر دعا کریں گے تو یہ عمل دعاؤں کے دروازے کھول دے گا، دلوں کو راہ پر لے آتا ہے، رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو پورا سال رہتی ہے، ہر قسم کی بندش یا رکاوٹ کو ختم کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات، جب عمل قرآن سے ہو، یقین سے ہو اور دل سے ہو تو اس میں لا خلابہ ہوتا ہے، یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل عطا فرمائے۔ سورہ کوثر کے صدقے میں روحانی وظائف کی میری جتنی بھی بہنیں اور بھائی ہیں، اللہ پاک آپ سب کے نصیبوں کو چمکا دے۔ لا خلابہ کے طور پر تو اپنے وعدے پورے فرما، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے، پورا سال برکت اور سکون میں گزر جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی کروڑوں اربوں کی برکت آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہر شخص تک اس عمل کی روشنی پہنچائیں۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں اللہم صلی علی محمد تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے روز ایسے روحانی وظائف کے لیے۔